صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں مذاکرات کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن نہیں ہوئے. ہماری ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے اور ہائی کورٹ اور وفاقی غیر آئینی عدالت بھی بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. ہر روز ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ آج بھی عملہ نہیں آئے گا، آج بھی عدالتیں بند رہیں گی. یہ صورتحال چل رہی ہے. بہرحال جے ڈی وینس کی طرف سے واشنگٹن کی طرف سے کہا گیا کہ جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے آج یعنی کہ منگل کے دن پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. کس وقت پہنچتے ہیں یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا. اور امریکہ اور ایران کے اسلام آباد میں مذاکرات اب بدھ کو ہوں گے، یہ CNN نے بتایا ہے واشنگٹن سے، کیونکہ پاکستان سے کوئی بھی خبر نہیں جنریٹ ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو کم از کم نہیں بتائی جا رہی. پاکستان کا میڈیا بھی مغربی میڈیا سے، امریکی میڈیا سے یا برطانوی میڈیا سے اور یا عرب میڈیا سے خبریں لے کے آگے بھیج رہا ہے. تو CNN کے مطابق جی فریقین کی جانب سے جارحانہ بیان بازی کی وجہ سے مشکلات حائل ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے مذاکرات کے وقت سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں بتایا، صرف یہ بتایا ہے کہ جے ڈی وینس آج روانہ ہوں گے. لیکن میں پھر آپ کو کہوں کہ یہ اعصابی حملے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بدھ کے دن ہی جو اب کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو مذاکرات ہوں گے، کل جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. جو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کی ہوئی تھی، وہ ٹائم کل ختم ہو جائے گا منگل کو. یہ وہی جنگ بندی ہے جو شہباز شریف صاحب کو وائٹ ہاؤس سے ایک ٹیکسٹ آیا تھا کہ جناب یہ آپ ٹویٹ کر دیں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی صدر ٹرمپ سے، اور 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی. یہ تو ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہے جی ہماری سیکورٹی بدستور ہائی الرٹ ہے. اسلام آباد کی اور راول پنڈی کی اور خاص طور پہ نور خان ایئر بیس کی ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چھتوں پر بھی، نور خان ایئر بیس کے ارد گرد رہنے والے جو رہائشی ہیں وہ اپنی چھتوں پر بھی کوئی نہ آئے تا حکم ثانی. جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی یہ رات بھر جو کوششیں کی گئیں، اس میں اب ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد جو اسپیکر پارلیمنٹ کی سربراہی میں آج پہنچنے کا امکان ہے. کیونکہ لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے نہیں کہا گیا، یہ ایرانی ذرائع کی طرف سے، حکومتی ذرائع کی طرف سے یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ آج ایرانی وفد امریکہ سے مذاکرات کے لیے پہنچے گا منگل کی شام کو، یعنی کہ آج شام کو. تو دیکھتے ہیں اس پہ کس حد تک صداقت ہے اور کیا واقعتاً پہنچ رہا ہے. کیونکہ اگلا جو اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان حالات میں مذاکرات نہیں کر سکتے. ان کی کچھ شرائط ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ایرانی اسپیکر وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مذاکرات چاہتے ہیں، اور ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور ٹرمپ اپنے تصورات میں مذاکرات کی ٹیبل کو سرنڈر ٹیبل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بلے بلے ہو دنیا میں. تو ایران کے اسپیکر نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم ٹرمپ کے تصورات کو مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ہم گن پوائنٹ پہ یا بندوقوں کے سنگینوں کے سائے تلے ہم مذاکرات کریں. یہ نہیں ہوگا، اور ہم دھمکیوں کے سائے تلے مذاکرات کو قبول نہیں کر سکتے. اور گزشتہ 2 ہفتوں میں انہوں نے کہا کہ جنگی میدان میں ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور اب ہم نئے کارڈ دکھانے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر سرپرائز ٹرمپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے تو سرپرائز ہمارے پاس بھی ہو سکتے ہیں. اور چونکہ ابھی تک ایران کے پاس جو ہے ان کا دفاعی اور ساز و سامان وہ کافی حد تک موجود ہے جی. تقریباً 60% میزائل جو ہیں ان کے ابھی تک موجود ہیں، ڈرون ان کے پاس موجود ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے کی پوزیشن میں ہیں. دوسری جانب چین کے صدر جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، اور وہ بھی بیک ڈور چینل پہ اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اور کل ان کی بات ہوئی ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، چین کے صدر کی، اور اس میں اتفاق کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو پرامن طریقے سے باہمی بات چیت کے ذریعے اس کو ری اوپن کیا جائے گا. طاقت کا استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کیا جائے گا. ایران نے
اسٹریٹ آف ہارمز کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اس پہ اس کا مکمل کنٹرول ہے، اور امریکہ نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے ایران کی، اور 27 جہاز تقریباً ایران نے کہا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے 27 جہاز جو ہیں وہ ایران کے واپس بھیجے ہیں اور ان کی نگرانی کی ہے، کڑی نگرانی کی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری جو کنٹرول ہے بحیرہ عرب میں وہ ہمارا برقرار ہے۔ اب ذرا آتے ہیں جناب، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ایک طرف تو وہ کوششیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی خبریں چھپ رہی ہیں، اندرون ملک پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل کی۔ پاکستان کی اکانومی بد سے بدتر ہو رہی ہے، اور اگر پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں تو پھر سمجھیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آلریڈی ہم آئینی بحران میں مبتلا ہیں، سیاسی بحران ہمارا بڑھا ہوا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی اپوزیشن جماعت کی نہیں ہے، اس کے مطابق جو دستاویزات ہیں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ابتدائی 2 سال کے دوران قرضوں میں 15,072 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا ہے، 15,072 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ صرف 2 سال میں 8 فروری 2024 کو یہ آئے تھے، اور فروری 26 میں یہ مدت پوری ہوگی، اس کے اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں، اور یہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اور مرکزی بینک کی تفصیلات کے مطابق بنیاد پر مارچ 2024 سے لے کر فروری 2026 2 سال کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 1,068 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور جس کے بعد وفاقی حکومت کا قرضہ فروری 2026 تک بڑھ کر تقریباً 80,000 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے اب تک کے اعداد و شمار۔ یہ تقریباً 44 ارب تھا، 44 ارب تھا پچھلے 75 سالوں میں، 75 سالوں میں 44 ارب، اور اگلے 3 سالوں میں کتنا ہو گیا ہے؟ 80 ارب روپیہ، تقریباً ڈبل ہو چکا ہے، صرف 4,000 ارب روپیہ کا باقی ہے، ڈبل تقریباً ہو چکا ہے جی، 80,000 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ قرض کہاں گیا، کس پہ خرچ ہوا، اس کے بارے میں کوئی سوال آپ نہیں پوچھ سکتے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس حد تک اس طرح ہوئی ہے۔ صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جی تقریباً ہر روز جو ہے قرض جو ہے وہ تقریباً 21 ارب روپے کا ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، 21 ارب روپے کا قرضہ ہر روز لیا جا رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں وہ اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ خطرناک ترین ہے۔ نگراں حکومت کے آخری مہینے میں فروری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا حجم 64,000 ارب تھا، 44,000 ارب تھا جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا، عمران خان کو برطرف کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے 1.5 سال جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا 20,000 ارب روپے کا، اور اگلے 2 سال میں اضافہ ہو گیا 1,800 ارب روپے کا۔ اور یہ صورتحال ہے، مسلسل قرضوں میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اور جس مقصد کے لیے آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا اور ایک منتخب حکومت کا سازش کے تحت تختہ الٹا اور ان ناہنجاروں کو لے کر آئے، تو کم از کم صرف اور صرف معیشت ہی ٹھیک کر لیتے تو بھی آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان اس وقت ایک بھیک مانگنے والا ملک کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اتنے مواقع آئے لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ اور اب بھی یو اے کا قرضہ تھا وہ سعودی عرب سے لے کے ہم نے یو اے کو واپس کر دیا، اور کل کو سعودی عرب نے مانگا تو کسی اور سے لے کے اس کو واپس کر دیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری معیشت مستحکم ہے، معیشت مستحکم نہیں ہے۔ ایک اور جھٹکا لگا ہے اور وہ پاکستان کو لگا ہے جی، اور ایک سوڈان سے ڈیل ہوئی تھی دفاعی ساز و سامان کی، اور سوڈان نے کہا تھا کہ ہم نے لینے ہیں GF-17، 1.5 ارب ڈالر مالیت کا اسلحہ خریدنا تھا، لیکن سعودی عرب نے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے فائنانسنگ سے انکار کر دیا، اور پاکستان نے سوڈان کے ساتھ 1.5 ارب ڈالر مالیت کے اسلحے اور جنگی طیاروں کی
فراہمی کا معاہدہ روک دیا ہے، اور سعودی عرب کی افریقہ پالیسی پر نظر ثانی کی وجہ سے لیبیا کے ساتھ کیا گیا $4 ارب کا معاہدہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے لیبیا، اور وہ لیبیا کے اس حکمران سے ملے جسے اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتا، اس حکمران سے ملے اور اس حکمران کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ کیا، اور انہیں بھی اسلحہ بیچنا تھا کچھ $4 ارب کا۔ اس پہ بھی سعودی عرب نے اعتراض کیا تھا، اور ویسے بھی وہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک باغی حکومت ہے، باغی حکمران ہیں جنہوں نے اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ سوڈان اور لیبیا یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں، اور اس کے پیچھے ایک دھندا ہے، اور اس دھندے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، گولڈ کا دھندا ہے، اور پھر اور بھی اس میں کریکٹر آتے ہیں، اور ایک کریکٹر بہت ہی پراسرار قسم کا کریکٹر ہے، وہ ہر جگہ پہ نظر آتا ہے۔ وہ عرب حکمرانوں کے ساتھ بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان کو حکومت جو ہے یہ موجودہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کو 2-3 ستارے بھی دے چکی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے، اور اب ان کو جے ڈی وینس سے بھی ملوایا گیا۔ تو وہ جو پراسرار کریکٹر ہے اس کا کیا رول ہے آنے والے دنوں میں، میرا خیال ہے وہ کئی بندوں کا فرنٹ مین نکلے گا، اور اس کے وارنٹ آلریڈی کئی ملکوں میں 2-3 ملکوں میں اس کے خلاف مقدمات بھی ہیں، اور جب تک عمران خان صاحب تھے اس وقت تک وہ اشتہاری تھا، مطلوب تھا، لیکن جو ہی عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہی شخص اس رجیم کا VVIP بندہ بن گیا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو بہرحال ہر طرف معاملات، ہر طرف وہ کہتے ہیں جی لگی ہوئی ہے آگ، عوام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ رول چکے ہیں، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی، اور بجلی، گیس، پیٹرولیم ہر چیز مہنگی، اور جو LNG کا معاہدہ ہے اس کو وہ بھی اسکیم سامنے آ چکا ہے کہ LNG کا معاہدہ وہ اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور وہ بھی کروڑوں ڈالر مہینے کی ہے کہ آپ گیس لیں یا نہ لیں آپ نے ہمیں پیمنٹ کرنی ہے۔ یہی پرائیویٹ بجلی گھروں کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ بجلی لیں یا نہ لیں، کارخانے چلیں یا نہ چلیں، لیکن آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، تو میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو کوچ کریں اور پاکستان میں ایک صاف شفاف الیکشن کروائیں، اور اگلی حکومت کو آنے دیں جو کہ عوام کی منتخب حکومت ہے۔ ظلم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ظالم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔